ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا وقال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے خطا چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. آمین بولو آمین آمین بھی ہم میں بولو اندھنتمہ پراوشنتے اسمبھوتی مپاستے تتوبھویتے تمویہ اسمبھوتیامرتہ اوم بھوربھوسوہ تتسویتروریణیم بھرگو دیوسی دھیمہی دھیو یونہ پرچودیات نہ تسیہ پراتما استی یسیہ نام مہدشہ. معزز سامعین کرام حضرات گرامی اللہ کا فضل ہے اور ان کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صحیح سلامت یہاں پر پہنچایا. آپ کے اسکول کے ڈائریکٹر جناب محمد فیضان صاحب سلمہ انہوں نے مجھے فون کیا اور جناب حافظ عبدالحکیم صاحب انہوں نے فون کیا کہ بھائی مفتی صاحب آپ کو یہاں پر آنا ہے.
لیکن میں کہیں مصروف تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 10 بجے سے پہلے آپ کے یہاں پروگرام میں پہنچوں گا۔ وعدہ کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیچ میں مجھے پہنچایا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان حضرات کا اور آپ لوگوں کا کہ تا دیر تک آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے۔ آمین 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 بولو نا۔ آمین۔ اتنا بقیدی کا نہ کرے تھے سنیو، ارے بولو جتنی بات کہیں گے انشاءاللہ اس پر تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم لوگ سب سن کر جائیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام ہوگا اس وقت تک سن کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ دیا جار لگے ہی نا نہیں سب بھسکیارہ کر کے ہاتھ ہے نہیں؟ ارے تیار ہے نا؟ ایک چٹکلا سناؤ آپ لوگوں کو، سنیوان بولو نا، سنیوان بہت تیار۔ نوجوان اور لوگ نا چٹکلا سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چلیے ایک آدمی تھا، ایک بوڑھا آدمی تھا، سوچا کہ اب ہندوستان میں کمائی نہیں ہوئی تھی، اب ہم اپنے بیٹا کو امریکہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ کہاں یاد کریجیے کیسے مول ہے وہاں۔ اس آدمی نے سوچا کہ اب ہندوستان میں کمائی نہیں ہوئی تھی، اب امریکہ بھیجنا چاہیے۔ ایک نوجوان لڑکے کو انہوں نے امریکہ بھیجا، امریکہ میں کمایا، کچھ دن بعد پیسے بھیج کے دیے۔ وہ بیچارہ تھوڑا سیدھا تھا، کسان تھا، سیدھا تھا۔ وہاں سے کچھ گولیاں بھیج کے دی اس نوجوان نے کہ ابا امی بڑھیا بھگلو سر کھتے بڑھیا سے رہتے چنگا ہے۔ جب وہاں سے گولی بھیج کے دیا تو امی فونام کہہ دل کی امی کا امی گولی زیادہ نہیں کھانا چاہتا، ایک یا دیتا زیادہ ابا امی گولی کھائیو، زیادہ کھبات کام خراب رہتا۔ سوچ گیا اچھا چلا بات گری کو ہر جو تیری بیٹا جب گولی بھیج دل کی میں ایک تو گولی سے نہیں کھل کی، میں ایک تو گولی کھل کے تو ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، دی تین تا آہا کھل کی، دی تین تا وہ کھل کی تو میں باپ رے باپ وہ بڑھیا سے جوان بھاگ میں کیا آئی جوان بھاگ۔ اب باپ وہاں سے لی ارے باپ بڑھیا لیکن جوان بھاگ لیو اصل میں کچھ نہیں کیا لیا کترا پتا نہ چھان بیٹا جی امریکہ بھیجا وہاں سے گولی بھیجل کسا وہ گولی کھیلان نہیں حالات تھوڑا میں جوان بھانا چاہتا اچھا یہ کو بات چاہتا کنتو کو کہا چاہتا سب کو گولی لیا سب پھر گولی کھیل کے اب وہ جوانہ سے بچہ بھاگ لی وہ واقعی بھاگیا جوانہ سے کیا ہو گیا بچہ ہو گیا ارے با مسئلہ خراب اب بڑھیا بھاگلی جوان بڑھیا بھاگلی بچہ اب بڑھیا جیسی جوان جیسی اب وہ وہاں کا گودی ملا کھلا والا تھا بیٹا فون کر کی امی گئے کی حال سماچار چھو اتنا کیوں ہو کی حال سماچار بیٹا پہ کرن بول لے رہے دو تین میں گولی کھلان ہم جوان بھاگلان باپ سے پھر گولی کھل پر وادانو کو دن کھلا رہا اس نے کیا کیا تھا کہا کہ امی ترا پہلول ہمیں ایک تو ایک گولی کھانا چھو تو سب پھر گولی کھل لے کس نے احتویت کر دوں اس نے سننے میں غلط کی صحیح سنا نہیں کیسا ہوا تو آپ جو آئے ہیں صحیح سن کر جائیں گے انشاءاللہ آپ اور اس پر کون لوگ عمل نہیں کریں گے حال اٹھائیے تو سنو بھائی ایک نیت مولوی صاحب پھر کام چند بولنا ہمیں ایک کام چاہ سننا ہے نہیں کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے سب کر کے جائیں انشاءاللہ اور جمعہ میں نماز پڑھیں گے اس کے بعد نہیں پڑھیں گے حال اٹھائیے یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا میرے نوجوانوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے ساتھیوں آپ پیغام لے کر جانا میں نبی کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے میں پیغام دے رہا ہوں اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر میں نے تمہیں مال دیا ہے مال کا استعمال صحیح کرنا اگر میں نے تجھے طاقت دی ہے طاقت کا استعمال صحیح کرنا اگر تو نے طاقت کا استعمال صحیح نہیں کیا مال کا استعمال صحیح نہیں کیا تو میری پکڑ بہت ہی سخت ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا تم زمین میں اکڑ کر مت چلنا زمین میں تکبر کے ساتھ مت چلنا اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے مال
کا استعمال نوجوانوں صحیح کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے مال کا استعمال صحیح نہیں کیا، اگر آپ نے طاقت کا استعمال صحیح نہیں کیا، یاد رکھنا ہمارا اور آپ کا بھی حال امریکہ جیسا ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک، بہت اور میرے بھائیوں، انہوں نے کہا کہ میں سپر پاور ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ طاقت میں رکھتا ہوں، سارا ہتھیار میرے پاس موجود ہے، ساری چیزیں میرے پاس موجود ہے، میں جو چاہوں گا دنیا میں وہ کر دوں گا۔ لیکن نہیں، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا، سمندر سے آگ لگایا، 20,000 ایکڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو پھیلایا، کسی کا مجال نہیں تھا اس آگ کو بجھا دے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ ہی نے توفیق عطا فرمائی، اللہ ہی نے آگ کو تخفیف کیا، ساری کی ساری دنیا پریشان ہو گئی کہ اس آگ کو بجھایا جائے۔ وہ امریکہ جو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ میں ہندوستان کو بھی مٹا دوں گا، پاکستان کو بھی مٹا دوں گا، سارا ایٹم بم میرے پاس موجود ہے، لیکن ایک آگ بجھانے کو اس کے پاس نہیں۔ وہ تکبر کرنے لگا، لیکن اللہ نے اس کی تکبر کو توڑ دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، آپ بھی تکبر مت کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، پیسہ کا استعمال صحیح کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، طاقت کا استعمال صحیح کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ میرے بھائی، انشاءاللہ۔ ہاں، اگر آپ کو طاقت دی ہے، غریبوں کو ماریں گے نا بھائی، بولا نا، وہاں دیکھو مروا نہیں نا، غریبوں کو پریشان نہیں کرنا ہے، غریبوں کو نہیں ستانا ہے۔ آپ کو اللہ نے طاقت دیا ہے، طاقت کا استعمال صحیح کیجئے، مال دیا ہے، مال کا استعمال صحیح کیجئے۔ اگر آپ مال کا استعمال صحیح نہیں کریں گے، طاقت کا استعمال صحیح نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی معاملہ اور ہمارے ساتھ وہی معاملہ کر سکتا ہے۔ ایک مچھوارے مچھلی مار رہا تھا، مچھوارا جانے ہاں کیرا کہ جی بولا نا، یہاں کی بولے جی گوریا کی بولے جی مالدار بنوا، ایک بنوا مچھلی مارنے والا مچھلی مار رہا تھا، روزانہ پوٹھی چپڑا مارے لینا اور بال بچے کو اسی سے کھلاتا تھا، بیچارہ پوستا پالتا تھا، اسی سے کھلاتا تھا، جو 10-20 روپے ہوتا وہی بچے کو پوستا تھا، پالتا تھا، کھلاتا تھا۔ ایک دن اس مچھوارے کو ایک بڑی مچھلی ملی، وہ خوش ہوا کہ اس بڑی مچھلی کو بیچیں گے اور جائیں گے گھر میں، جانے کے بعد ہم گھر والوں کو بہتر سے بہتر سامان کھلائیں گے۔ آج بچے جو بہت دن سے نہیں کھائے تھے نا، اس کو بہتر سے بہتر سامان کھلائیں گے، بڑی مچھلی ملی۔ وہ مچھوارا خوشی خوشی اپنا ہاٹ کے طرف، بازار کے طرف، بلگچھی کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں کے اندر ایک پردھان تھا، ایک طاقتور ڈاکو تھا۔ اس طاقتور ڈاکو نے اس کو روکا اور کہا، او میرے بھائی، تو مجھے پہچانتا نہیں، میں کون ہوں؟ گاؤں کا ایک طاقتور آدمی ہوں، میں گونڈا ہوں، تو مجھے مچھلی دے دے۔ کہو بھائی مچھلی کیوں کیسے دے دوں؟ ایک بڑی سی مچھلی ملی ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں، اللہ کے واسطے تو مجھے چھوڑ دے اور میں تو پیسہ دے دے۔ انہوں نے کہا تو مجھے پہچانتا نہیں، میں کون ہوں؟ میں پیسہ ویسا نہیں دوں گا، میں گاؤں کا ایک پردھان ہوں، گاؤں کا سیٹھ ہوں، گاؤں کا میں ڈاکو ہوں، اگر تو زیادہ بولے گا میں تجھے یہی مار گراؤں گا، اگر تجھے میرا خوف ہے تو مچھلی چھوڑ دے، ورنہ تیرے ساتھ بہت برا معاملہ ہو سکتا ہے۔ میرے نوجوانوں، انہوں نے طاقت کا استعمال کیا تھا، انہوں نے مال کا استعمال کیا تھا، انہوں نے بندوقوں کا استعمال کیا تھا، اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ بھی سننا۔ میرے بھائیوں، اس نوجوان نے، اس طاقتور نے اس کو روکا اور ان کو کہا جب تک تو مجھے نہیں دے گا آج جانے نہیں دوں گا۔ اس آدمی نے ڈر کے مارے مچھلی حوالے کر دی میرے بھائیوں، لیکن اسی وقت اس غریب نے، اس لاچار نے ہاتھ اٹھایا تھا اور یہ کہا، یا اللہ جب تک یہ نوجوان، جب تک یہ طاقتور، جب تک یہ ڈاکو میرے پاس سجدہ میں ریز نہیں ہو جائے، میرے پاس نہ جھک جائے، تب تک یا اللہ اسے موت نہیں دینا۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی وہ بندہ مچھلی لے کر گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد ان کے بعد جیسے بیوی کے حوالے کرنے لگا، مچھلی نے
فوراً ڈسا، کانٹا مارا، وہیں سے درد شروع ہوا، پریشان ہو گیا۔ اب گاؤں میں ڈاکٹر کو بلا رہا ہے، جھولا چھاپ ڈاکٹر آتا ہے، بیچارہ انجیکشن لگاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جھولا چھاپ نے کہا بھیا ہاتھ جوڑے چھون ہمراس آر نہتن، اب تے چلو جا پورنیا۔ وہ بندہ پھر پورنیا جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر کہ بھائی انگلی کٹوانی پڑے گی، انگلی نہیں کٹوائیں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ بندہ انگلی کٹوا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہیں تک بات نہیں، وہ بندہ پھر کہتا ہے کہ پھر بھی درد کم نہیں ہوا، پھر آگے ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا کہ بھائی انگلی سے کام نہیں، پہنچا کٹوانا ہوگا۔ میرے بھائیوں یہیں تک نہیں، پہنچا کٹوایا اس اللہ کے بندہ نے، اس طاقتور آدمی نے، پھر بھی درد کم نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ بھائی اب یہاں تک نہیں، آپ کے یہاں تک کٹوانے ہوں گے، کہونیے سمیت کٹوانے ہوں گے، جب تک نہیں کٹواؤ گے درد کم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں کہونیے سمیت کٹوا لیا، پھر بھی بندہ کا وہی حال ہے، درد شروع ہے، رو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایک دن کا واقعہ تھا، وہ بندہ سڑکوں میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ ایک نوجوان کوئی اچھا آدمی، کوئی نیک آدمی گزر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان آج تو کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوا۔ اس اللہ والوں نے کہا، اس نیک آدمی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں آپ کے سامنے بات بتا رہا ہوں، آپ بیٹھیے۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک مچھوارے کی مچھلی ہم نے چھین لی تھی اور اس مچھلی نے کانٹا مارا، شاید کہ وہی وجہ ہے اب تک یہ درد کم نہیں ہوا۔ کہا کہ اوہ تو جانتا نہیں، اس مچھوارے کو جا کر ڈھونڈ لے، اس مچھوارے کے پاس جا اور اس سے کہو کہ اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ اگر وہ مچھوارا معاف نہیں کرے گا تمہاری زندگی برباد ہے، تمہاری آخرت برباد ہے، سب کچھ برباد ہے۔ لہٰذا وہ بندہ فوراً اٹھا اور آواز لگانے لگا بازاروں میں جا کر، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ کون ہے وہ بندہ جس سے میں نے مچھلی چھین لیا تھا؟ میرے بھائیوں اس بندہ نے، وہ بندہ وہاں پر مچھلی بیچ رہا تھا، پہنچا اس کے سامنے گر گیا، گر گرا کر رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، اللہ کے واسطے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا میری زندگی برباد ہو چکی ہے، میرے بچے بھی رکھ رہے ہیں، میری بیوی بھی رکھ رہی ہے، میرا جسم خراب ہو رہا ہے، لہٰذا اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں مر جاؤں گا، آخرت بھی برباد ہے، اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ جاؤ تمہیں معاف کیا۔ جیسے اس بندے نے کہا جاؤ تجھے معاف کیا، فوراً درد ختم ہوا، وہ بندہ گھر پہنچا۔ میرے بھائیوں یہ ہے حال، اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کرو گے، غریبوں کو ستاؤ گے، آپ تکبر کرو گے، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی اللہ یہی معاملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں عبرت حاصل کرنا کریں گے انشاءاللہ، غریبوں کو ستائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ واہ واہ دیکھا مولوی صاحب تو نعت بھی پڑھنا بڑا اچھا لگ لو، منتر بھی پڑھنا بڑا اچھا لگ لو، سمجھیں لیکن نہیں، مرنے کے بعد نماز پڑھے گا بندہ، مرنے کے بعد نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی نماز نہیں، مرنے کے بعد اپنی فرصتوں میں رہو۔ شکریہ بولے مولوی صاحب مفتی صاحب، مرنے کے بعد تو فرصت میں رہنا چاہیے، اپنی سب کا کام چاہیے، مرنے کے بعد فرصت میں رہیں گے، ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے نا بھائی، بولے اور قرآن کی ایک آیت، زیادہ دیر آپ کے حائل نہیں، طبیعت تھوڑی میری ناساز ہے، انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا آپ کو وقت دوں گا۔ قرآن کی یہ آیت خاص طور میری ماں بہنیں جو بخل کرتی ہیں اس پر میں روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔
اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روپے کے بدلے انہیں 10 روپے عطا کرتا ہے. کتنا ٹکا ادا کرے ہو؟ 10 ٹکا. کہ مولوی صاحب 1 ٹکا دے کہاں کہ 10 ٹکا لو تو جھوٹے بولے نہیں. اس بینک میں جس بینک کا کھاتا آپ کے پاس ابھی نہیں ہے اس بینک میں آپ کا لکھا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو کتنے روپے دے گا؟ 10 روپے 10 گنا عطا کرے گا. میری ماں بہنیں زیادہ بخیلی کرتی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ آپ کو وہاں اجر دے گا. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ہمیں اور آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے, وہاں ہمیں فکر کرنی ہے وہاں کے لیے. جس طرح ہم اور آپ اپنے بچوں کو ایگزام دلاتے ہیں, اس کے لیے تیاری کراتے ہیں, یہ دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے میرے بھائیوں. ہم اور آپ تیاری نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا پکڑ کرے گا. جب ہمارا رجسٹر کھلے گا تو اس وقت ہمارا حال برا حال ہوگا. اس وقت ہم لوگ اور آپ لوگ یہی سوچیں گے کہ مولوی صاحب جو زبردستی رسید کاٹ رہا تھا وہی صحیح تھا, اور کہے گا مفتی صاحب بھلے تھے رسید کاٹے لے لو 10 ٹکا ایکسٹرا کا بل دھالی کام ہے تم لوگ. چندہ کرنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں, چندہ کرنے کے لیے میں آپ بہن کے پاس جاتے ہیں. ہم لوگ تو یہ نہیں چاہ گارجن نہیں چاہ گارجن تھی نہیں چاہ گارجن دلی میں چھی. ارے بھائی سب کچھ کا گارجن وہی ہے, پیسہ اسی کے پاس ہے, اس کے کھاتا میں سب کچھ ہے. مولوی صاحب رسید کاٹ دے لے جائے گارجن نہیں چاہ. ہم کو کہیں پیسہ نہیں لگا تھا نہیں تو گارجن تہ بندہ پیسہ لے کے آئیے کہ یہ گارجن چھوڑ نہیں چاہیے کی لیو پیسہ لگنا سو. ہاں ہم میں گارجن کی تکنی میں لیا تھا. ہاں لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو کیا کہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے, ہم لوگ گارجن کے لوگ کھیتوں میں کہتا ہوں کھیتوں کا یا کے رکھا ڈھونڈتے بھی جگہ بولن کہتے ہیں. ہم لوگ مدرسہ چلاتے ہیں, بڑا کٹھن ہے مدرسہ چلانا, چندہ کرنا بڑا کٹھن ہے میرے بھائیوں. ایسے آدمی سے ملاقات ہوگا کہے گا کہ مولوی صاحب 20 ٹکا لینا چندہ نہ تو جامع سے ساتھ اپنے راستہ دھری رہا. اس لیے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں, اتنی بات پر میں ختم کرتا ہوں. جب اللہ کے واسطے کوئی آپ کے دروازے میں پہنچے, آپ اللہ کے لیے میری ماں بہنوں جاتا ہو سکتا ہے آپ تعاون کرو. آپ وہاں کے لیے جمع کر رہے ہیں, یہاں کے لیے کریں گے انشاءاللہ بھائی, کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ تعاون کریں گے. جب بھی آئیں گے مدرسے والے ضرور تعاون کریں گے انشاءاللہ. جو یقین کے راہ پر چل پڑے ان منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا, وہ قدم قدم پر بہت گئے. آپ کے سامنے میں نے بہت سارے شلوکوں کو منتروں پہ رکھا, کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا ضرور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور تفصیلی واقعہ بیان کریں گے. میں اپنی تقریر کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.